الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد آیات میں وارد ہوا ہے، اور ہم نے ان کی زندگانی کو قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک ان کا اپنا تعارف جو قرآن نے کرایا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت و تبلیغ میں زحمت اٹھانا۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ نمونہ ہدایت اور عملی سیرت کے نمونے موجود ہیں کہ کیسے تبلیغ کی جائے اور کن اوصاف کو ہم سب سے پہلے اختیار کریں۔ اس کے اوپر تفصیلی ہماری گفتگو گزر چکی ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ان کی زندگانی کی تقسیم کے مطابق قوم کا رویہ تھا کہ قوم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یعنی معاشرے کے اندر ان کو اپنی زحمت اور مشقت کی کیا اس کے ثمرات یا کیا نتائج میسر آئے، یعنی قوم کا حضرت نوح علیہ السلام سے ٹکراؤ یا رویہ سلوک۔ نمبر 3، نتیجہ کیا نکلا۔ نتیجہ بہت مہم ہے۔ معاشرے کا جو یہ مبارزہ ہے حجت الہی کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور نتیجے میں عذاب آیا اور مومنین کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ عذاب کافرین کے اوپر آیا، منکرین کے اوپر آیا، اور جو سلوک ہے یا اور جو مومنین ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحمت کا سلوک برپا ہوا۔ ہم سورہ نوح سے اسے ملاحظہ کر رہے تھے، کیونکہ سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کی موضوع کے اوپر اول سے آخر تک سورہ ہے۔ اس سورہ میں ہم ترتیب سے آگے چلے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دعوت اور تبلیغ کے انداز کو بھی بیان کیا، اور وہ مواد بھی بتایا جو تبلیغ کیا کرتے تھے، یعنی ان اعبدوا اللہ واطیعونی واتقوہ واطیعونی، یعنی اللہ کی عبادت کرو، تقوی الہی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ابتدائی ترین تعلیمات کا آغاز یہ مشترکہ طور پر ہے۔ آپ بقیہ انبیاء کو بھی انشاءاللہ بھی آئندہ آگے ملاحظہ کریں گے۔ یہ خلاصہ تعلیمات ہیں ان کا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کی عبادت انسان کی زندگی کے ہر عمل کو اور ہر نیت یا باطن کے اندر اٹھنے والے ہر خیال، حتیٰ کہ خیال و وہمیات، اس سے بھی وابستہ ہے۔ کوئی بھی شے اللہ کی عبادت سے خارج نہیں ہے، یعنی انسان 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے، یا عبادت گزار ہے یا عبادت گزار نہیں ہے۔ ان اعبدوا اللہ دوسرا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، اور تیسرا ہے کہ وَأَطِيعُونِ، حجت الہی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یا اگر ہم اس کے دائرے کو وسیع کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجت الہی کی اطاعت۔ اس اطاعت میں ہی ان 3 چیزوں میں کامیابی ہے انسان کی۔ یہ 3 چیزیں مہم ہیں، یہ اساس ہیں دعوت انبیاء علیہ السلام کی۔ اگر یہ اساس اپنی جگہ سے ہل جائے تو پھر دعوت اور تبلیغ انجام نہیں پائی۔ اگر یہ 3 چیزیں انجام پا گئی، مثلا آج کے دور میں کوئی مبلغ کسی جگہ پہ تبلیغ کرنے جاتا ہے، چاہے بچوں پہ کرے، بڑوں پہ کرے، چھوٹوں پہ کرے، وہ ان کو اللہ کی بندگی کا درس دیتا ہے اور تقوی الہی ان کے اندر ابھارتا ہے، اور اپنے دور کی حجت سے انہیں وابستہ کرتا ہے۔ یہ اس نے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ لیکن اگر یہ 3 موضوعات میں سے کسی موضوع کے تحت اس کا موضوع نہیں آتا تو پھر یہ تبلیغ الہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے چوتھی جو چیز بیان کی تبلیغ میں، وہ ہے کہ کائنات کے امور کے اوپر غور و فکر۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ بہت ایک اہم موضوع ہے کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کی دعوت دیں، کائنات سے مثالیں لے کے آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کائنات سے انہیں مثالیں دیں، مثلا زندگی اور موت کے فلسفے سے انہیں بیان کیا، یا اسی طریقے سے خلقت کو انہوں نے ذکر کیا کہ آگے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اور قوم نے ان سے کیا سلوک کیا۔ قوم نے اور زیادہ
متکبرانہ سلوک شروع کر دیا، یعنی اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے، وہ سامنے آتے کپڑے اوپر کانوں پہ ڈال لیتے اور ڈٹے رہتے، تکبر کرتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اعلانیہ بھی، میٹنگز بلا کے، دعوتیں کھلا کے، یعنی مختلف طریقے جس کو آپ کہتے ہیں کہ خفیہ بھی اور جہراً بھی، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا، جیسے کہ آیت کریمہ میں وارد ہوا ثم انی دعوتہم جہارا، کہ میں نے انہیں واضح طور پہ پیغام حق سنایا، ثم انی اعلنت لہم، پھر اعلانات میں نے کیے ان کے لیے، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور پوشیدہ اور مخفیانہ بھی میں نے انہیں تبلیغ کی۔ اسی ضمن میں ہماری بحث اس تک پہنچی تھی کہ انہوں نے کائنات کے امور سے انہیں مثالیں دینا شروع کر دیں۔ بس دعوت کا چوتھا اسلوب ہمارے پاس یہی ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا خطابت کے ذریعے سے متاثر کرنا عوام الناس کو، یا عوام الناس کا جوش اور جذبے میں انہیں لے کے آنا، یہ مطلوب اصلاً ان کے پیش نظر نہیں تھا نوح علیہ السلام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پیش نظر اصل وہی بندگی الہی ہے، اس لیے ان اعبدوا اللہ کو سب سے پہلے مقدم رکھا۔ اگر یہ بندگی جنم نہیں لیتی انسان کی زندگی میں تو انسان پھر ولایت شیطان میں رہ جاتا ہے۔ بندگی جنم لے جاتی ہے تو خلقت کے اہداف پورے ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب بندگی کے انجام پانے کے لیے کئی مقدمات چاہیے، کئی اسباب چاہیے۔ مثلا تقوی سبب بندگی ہے، عبادت سبب بندگی ہے، حجت الہی کی اطاعت سبب بندگی ہے۔ اسی طرح کائنات پہ غور و فکر یہ بندگی کا سبب بنتا ہے۔ وہ جب دیکھے گا کہ میرا خالق اور میرا رب وہ اس قدر توانا اور قدرت مند ہے اور اتنی اس کی نعمات ہیں، تو بے اختیار اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا، یعنی اس کا باطن سر تسلیم خم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی یہ چار نکات آپ رکھیں، کیونکہ یہ جو چوتھا نکتہ ہے یہ تھوڑا تفصیلی ہے، کئی متعدد آیات ہیں۔ ان آیات کے بعد پھر وہ ہے اختتام، یعنی مبارزے کا تذکرہ، اور سورہ نوح علیہ السلام ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس انداز کو خود اختیار کریں، پریکٹیکلی ہم اختیار کریں گے تو ہمیں اس کے نتائج پتہ لگیں گے۔ ابھی عموماً آپ دیکھیں کہ یعنی جب غلط روشیں رواج پا جائیں تو اس سے معاشرے بہت دور نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں مدارس کی دنیا۔ مثلا مدارس کی دنیا میں عموماً بعض اوقات تقریری یا خطابت کے خصوصی طور پہ کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ خطابت کے پیش نظر جو افراد وہاں پہ شرکت کرتے ہیں ان کے پیش نظر عموماً وہ خطابت کا انداز ہوتا ہے جو لوگوں میں مقبول ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک نوع ان کی بات سنی جائے، یا ایک نوع شہرت حاصل ہو جائے، یا ان کے لیے وہ خطابت یا منبر کو اپنے پیشے کے طور پہ اختیار کر لیں۔ یہ سوچ خود انتہائی منفی سوچ ہے، اس سوچ میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں، پوری دنیا میں ہی خطبہ ہوتے ہیں، اور خطبہ کو سنتے بھی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان خطیبوں کی مانتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان خطیبوں سے ویسے لوگوں کا تعلق خطابت کی حد تک ہوتا ہے، وہ ذائقہ آواز چکھتے ہیں اور پھر گھروں کو نکل جاتے ہیں، ادھر ٹھہرتا بھی زیادہ کوئی نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ مداح بن جائیں وہ اپنے اموال ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، عزت تعظیم دیتے ہیں۔ یہ زندگی کا خلاصہ خطیب کی۔ یہاں پہ خطیب کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ خطیب غور و فکر نہیں کرائے گا وہاں پہ لوگوں کو۔ خطیب وہاں پہ اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ بندگی جنم لے رہی ہے یا نہیں، اسے یہ ضرور ہوتی ہے فکر کہ نعرہ لگا یا نہیں لگا، مجمع رویا یا نہیں رویا، میں نے فلاں مراسم جو عوام نے ایجاد کیے ہوئے ہیں میں مثلا موافق ہوں یا نہیں ہوں، میں نے ان مراسم میں شرکت کرنی ہے، مجبور ہیں، کیا کریں۔ مثلا یہ جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں، تو لوگ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی نہیں سنتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں سنی تو نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ نظریہ ہمیں قرآن سے اٹھانا پڑے گا۔ یہ والا جملہ آپ کو اپنے چوٹی کے علماء تک، جو بڑے بڑے ادارے جنہوں نے بنائے ہیں، ممکن ہے ان سے بھی آپ کو یہ جملہ سننا پڑے، بھائی لوگ نہیں سنتے وہ کرو جس سے لوگ سنتے ہوں۔
تمہاری سننی کس نے ہے، تمہاری ماننی کس نے ہے؟ تو انسان اپنے نفس کے اندر خود محکم ہو، خود پختہ ہو۔ اگر محکم اور خود پختہ نہیں ہوں گے، روش کو ایجاد کریں گے ہم، اور جب اپنی روشوں کو ایجاد کریں گے تو جتنا ایجاد کرتے جائیں گے اتنا ہم انبیاء و ائمہ علیہم السلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ روش ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی یہ تھی، فقہی دائرے میں ہر چیز لا کے اسے مباح کا ٹائٹل دے کے ہم ایجادات اگر کرتے جائیں تو دور ہو جائیں گے ان تعلیمات سے۔ علم فقہ حلال حرام کا خود بیان کرتی ہے، لیکن اس جگہ پہ سیرت خود ایک الگ سے باب ہے، وہ انسانی زندگی کا باب ہے۔ سیرت کے اوپر بھی حاکم فقہ کو قرار دے کے اور فقہ سے پھر مباح کا آپ ایک عنوان لے کے اور پھر اس کو ایک روش کو ایجاد کر دیں، یہ خوش آئند چیز نہیں ہے۔ بہترین چیز یہ ہے کہ تبلیغات میں کاملاً انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کیا جائے۔ آپ کو اپنی زندگی میں کئی ایسے افراد ملیں گے، آپ تھوڑا تبلیغات کے لیے نکلیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تبلیغات کر رہے ہیں، جب آپ ان سے سوال جواب کریں گے تو وہ جداگانہ اپنے طریقے بیان کرنے کو لائیں گے، تعداد دکھانا چاہیں گے، اثر اپنی تبلیغات کا نمایاں کرنا چاہیں گے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ اس نے جو بھی طریقے تبلیغ اختیار کیا ہے اس میں وہی معاشرے کی تیزیاں موجود ہیں کہ جسے معاشرہ اپنے طور پہ عقل مندی کا نام دیتا ہے۔ مثلا اس کی کوشش ہوگی کہ افراد زیادہ سے زیادہ میرے ماتحت آ جائیں، اس کی کوشش ہوگی کہ میرے ادارے کے بغیر کوئی، یعنی میری حاکمیت اس ادارے کے اوپر یا ان افراد پہ قائم دائم رہے، میرے افراد کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ یہ تو میری عزت کرتے تھے، میں نے یہ افراد ان تک پہنچائے، آج یہی مجھ سے رابطہ توڑ رہے ہیں، آج یہی مجھ سے باہر ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک مدرسے میں آپ افراد کو لے کے جائیں، جوانوں کو لے گئے، اب وہاں پہ وہ ان جوانوں کو خود مینج کرنا چاہتے ہیں، مدیریت ان کی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کو سائٹ پہ کر دیا۔ آپ اپنے نفس کے اندر شکوے شکایت کی ایک سمندر دیکھیں گے کہ یار یہ کیا کیا، یہ تو میں لایا تھا، مجھے انہوں نے شامل نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کو ہمارا عبد تو نہیں بنایا، وہ تو عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، پھر ہم نے کس کے لیے یہ کام کیا؟ اگر مجھ سے بہتر وہ ہاتھ ہیں تو میرے ہاتھ میں رہنا یہ خیانت ہے۔ اگر مجھ سے بہتر کوئی ہاتھ موجود ہیں اور میری رسائی ان تک ہے تو میں ان افراد کو اپنے ہاتھ میں کیوں رکھوں؟ یہ تو وہ دنیا کی تیزی ہے، میں ان میں عالم بن کے کیا کام کروں؟ میرا تو وظیفہ یہ تھا کہ ان کے اندر تبلیغ کروں، اور جو مجھ سے بہتر ہاتھ ہیں، مجھ سے بہتر سسٹم ہے، ان کے ساتھ وابستہ کر دوں، ختم بات۔ لہذا مخلصانہ قدم تبلیغات میں وہ آسان نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری تعلیمات میں انتہائی مخلصانہ قدم دکھائی دیتا ہے۔ سوال یہاں پہ ایک سوال، یہ بہت اہم سوال ہے، دقت کریں، مخلصانہ قدم کا کہاں سے پتہ لگتا ہے؟ اگر ہمیں مل ہی رہا ہے سارا کچھ، یعنی دنیا مل ہی تبلیغات کے نتیجے میں رہی ہے، مخلصانہ قدم کا پتہ لگے گا؟ عزت ہمیں مل رہی ہے، پیسہ ہمیں مل رہا ہے، شہرت ہمیں مل رہی ہے، بہترین زندگی مل رہی ہے، سننے والے افراد ہیں، کیونکہ محافل کا اپنا ایک نشہ ٹائپ ہوتا ہے، یعنی آپ محفل میں آپ بولیں، بعض لوگوں کو اسی کی بڑی ایک لذت ہے، وہ مار دیتی ہے اور وہ اسی کے چکروں میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں بھی، یعنی جیسے پوری دنیا جسے آپ نام دیتے ہیں، اصل دنیا میں بڑی بڑی لذات یہی ہیں۔ مثلا ریاست طلبی ایک اوج کی لذت ہے کہ جو آخری عمر مرتے دم تک ختم ہی نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ میرے انڈر ہوں، میرے قبضے میں ہوں، یہ سوائے اس نفس کے کہ جس نفس نے شدید اپنے وجود پہ کام کیا۔ ریاست طلبی ختم کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل۔ اس میں آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں کہ ہاں یار تم کرو، تم چلاؤ۔ ریاست طلبی آسان نہیں ہے، ایک شہوت ہے، ایک لذت ہے۔ اسی طریقے سے محافل کا جمانا ایک شہوت ہے، ایک لذت ہے۔ شہرت، بعض لوگ شہرت کے اتنے دلدادہ ہوتے ہیں کہ وہ جرائم انجام دے کے معروف ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے پاکستان یا پوری دنیا میں یہ چلتا ہے، مثلا ایک اداکار ہے، وہ معروف ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنا کوئی سکینڈل ایشو چھوڑ دے گا، سکینڈل کی وجہ سے معروف ہوگا۔ سیاستدان بھی یہ کام کرتے ہیں، یا یہ کہ گالیاں کھا کے معروف ہو جانا چاہتے ہیں۔ مثلا کوئی ہے دیکھ رہا ہے کہ یار میری کوئی بات ہی نہیں سن رہا، آپ نے کفریہ جملہ بول دیا، اب وہ ہر جگہ پخش ہو رہا ہے، ہر جگہ نشر ہو رہا ہے، لوگوں میں آپ کی پہچان، شہرت کے دل دادہ ہوتے ہیں،
یہ دنیا داری ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، کھانے کے بڑے دل دادا ہیں، اچھی رہائش، اچھا لباس، پرزینت زندگی، یہی کل دنیا ہے۔ اگر ہم تبلیغ کریں اور یہ سب چیزیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں، جیسا کہ بعض تبلیغات، نوع تبلیغات میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، آپ ذاکری شروع کر دیں تو ذاکری میں انہی کا مواد پڑھنا شروع کر دیں جیسا کہ عوام چاہتی ہے، تو یہ اکثر بیشتر مل جاتی ہے، شہرت بھی آپ کو نصیب ہوتی ہے، پیسہ تو بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے اگر آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اداری صورت میں ہاتھوں میں آپ کے افراد آ جاتے ہیں، عزت تعظیم شروع ہو جاتی ہے، 10 ڈشیں اور کھانے بنتے ہیں آپ کے لیے، بہترین چیزیں لائی جاتی ہیں، پوری دنیا کی سیر کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اسی طرح حافظ حضرات کے ساتھ یہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ جو بڑے انٹرنیشنل مقابلے باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں انہیں 5 یا 7 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں، اور یہ خود جو قاری، انٹرنیشنل قاری شرکت کی ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ بعض اوقات وہاں پہ خواتین کو پیش کیا جاتا ہے اور قاری حضرات وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور پروگرام میں وہ مقابلے کے لیے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور وہ پوزیشنیں لے کے جاتے ہیں۔ لہذا باقاعدہ ان کے ساتھ وہ قرآن کریم کو ایک ذریعہ فقط سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کو، نعتوں کو، مرثیوں کو، نوحوں کو، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیسے شناخت کریں کہ مخلصانہ تبلیغ کب ہوگی؟ اس کا آسان جواب انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، انبیاء علیہ السلام نے کامیاب ترین تبلیغ کی، ان کی زندگانی سے آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ کامیاب ترین تبلیغ کیسے ہوتی ہے۔ کامیاب ترین تبلیغ انبیاء کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں، کیونکہ تبلیغ کرنا ایک وظیفہ ہے وہ تو ہم جان گئے، لیکن یہ 2 چیزیں جاننا ضروری ہے کہ میری مخلصانہ تبلیغ کیسے ہو اور کیا تبلیغ میں پڑھوں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اندر سے اگر قوت نہ ہو نا، ہم یہ ساری باتیں جانتے ہوں، تو ادھر جب مثلا 50 امامے والے ہوں، طلاب بھی ہوں، عوام بھی ہو، ممبر پہ آپ بیٹھے ہوں، تو بعض کا سب بھی معلومات اڑ جاتی ہیں، وہی جو معاشرہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے آپ اسی کے مطابق چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اندر رشد کی بات ہے، لہذا ان 2 پہلوؤں کے اوپر ہم توجہ کریں۔ کامیاب ترین تبلیغ، مخلصانہ تبلیغ کب ہوگی، اس سوال کو بھاریں، رجوع کریں انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی طرف۔ میں علامت اس کی بیان کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ نمبر 2، تبلیغ میں کیا بیان کروں، کورس بناؤں کیسا بناؤں، موضوع رکھوں کیسا رکھوں، یہ ہمارے پاس آج 4تھا مورد پڑھیں گے۔ 3 مورد تو ہم پڑھ چکے نا، عبادت الہی، تقوی الہی اور اطاعت حجت الہی، یہ 3 ہم پڑھ چکے، اس سے باہر نہیں جانا۔ 4تھی چیز بہت دلچسپ ہے، اور وہی آج ہمارا موضوع بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو 4تھا مورد پیش کیا، کائنات سے امور کو ذکر کرنا۔ لیکن میں اس سے پہلے مخلصانہ تبلیغ کے موضوع کو زیادہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر توجہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دکانیں کھلنا، وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر کسی نے ایک کھوکا اپنا کھولا ہوتا ہے، اور اس سے پھر وہ وابستہ مشغول زندگی بسر کر دیتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جو اس نے زحمت کی ہوتی ہے وہ موروثیت بن جاتی ہے۔ لہذا مخلصانہ تبلیغ کا انداز کیا ہے، پتہ ہمارے پاس سورس، میں پہلے اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ کوئی میرا اپنا ذاتی تجربہ نہیں ہے، سورس ایک ہی ہے ہمیشہ۔ دعوت آئے، تبلیغ کا نام آئے، دین کا نام آئے، ہمیشہ سورس کیا قرار پائے گا، وہ اللہ کی کتاب، انبیاء و رسول علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ بنیادی ترین منبع و سورس ہیں ہمارے پاس۔ انبیاء علیہ السلام میں سے آپ کسی نبی کو جانتے ہیں کہ جس نے تبلیغ کی ہو اور اس سے دنیا ہاتھ سے نہ گئی ہو؟ یہ مخلصانہ تبلیغ کا انداز ہے، جس کے پاس تبلیغ کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ یہ بھی نہیں کہ دنیا نہ آئے، یعنی آغاز کے مراحل، یعنی مکی زندگی ہے سب کے لیے، پھر مدنی زندگی آتی ہے۔ اگر تبلیغ کے نتیجے میں ہمیشہ اموال آئیں اور دنیا ہی ملے، اس کی عزت ملے، اس کے ماتحت افراد آ جائیں، اس کی شہرت ہونے لگے، اس کے پاس اموال آ جائیں، سمجھ لیں مخلصانہ تبلیغ نہیں ہے یہ۔
اور اگر اس کے برعکس انبیاء علیہ السلام میں سے آپ ایک نبی کی مثال نہیں لا سکتے کہ اس نے تبلیغ کی ہو اور اس کے پاس سے دنیا نہ جائے. دنیا میں انسان کے پاس بڑی سے بڑی چیزیں کیا ہیں؟ عزت، گھرانہ، جان، مال. آپ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں. نوح علیہ السلام کا قبیلے میں ان کی شان و شوکت تھی. وہ لوگوں کے آسرے پہ زندگی بسر نہیں کرتے تھے. یہ مطلب بہت مہم ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں تحریر کیا کہ اگر کوئی شخص ضرورت کے بغیر کسی سے مانگتا ہے تو یہ فعل حرام انجام دیا اس نے. مانگنا جائز نہیں ہے شرعاً. لہذا مثلا پیسے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مولانا یہ مثلا فلاں شخص آیا ہے تو اس سے ہم تھوڑا سا اور تقاضا کر لیں. نہیں، ضرورت آپ کے پاس ہے اور آپ مجبور نہیں ہیں مانگنے پہ تو مانگنا جائز نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کی بنیاد پہ اسے جائز قرار نہیں دیا. نوح علیہ السلام خوددار زندگی بسر کرتے تھے، دوسروں کے نوالوں پہ زندگی بسر نہیں کرتے تھے. اس لیے معاشرے میں ان کی قدر و قیمت اور حیثیت برقرار تھی. اب آپ اس میں دیکھیں نوح علیہ السلام عزت پہ حملہ ہوا یا نہیں؟ عزت پہ ان کے حملہ ہوا، جان پہ حملہ ان کے ہوا، تبلیغ کے نتیجے میں جان پر حملہ ہوا. اسی طریقے سے ان کی اولاد ہاتھ سے گئی یا نہیں گئی؟ ان کی اولاد گھرانہ ہاتھ سے چلا گیا، زوجہ ہاتھ سے گئی، بچہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، ان کا گھر کا سکون برباد ہو گیا. دنیا کہاں رہی ان کے پاس تبلیغ کے نتیجے میں؟ اس سے پہلے ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا پڑھ چکے ہیں، کہاں دنیا ان کے ہاتھ میں رہی؟ گالیاں انہوں نے کھائیں، بادشاہ ان کے پیچھے پڑ گئے، مار پیٹ ان کے اوپر شروع ہو گئی. یہی حضرت نوح علیہ السلام آپ نے دیکھا مخلصانہ تبلیغ کے نتیجے میں حرکت معاشرے میں برپا ہوتی ہے. یہ مخلصانہ تبلیغ کے نتائج ہیں. اس لیے پریشان نہ ہو کہ میں تبلیغ کرنے گیا، علاقے والوں نے تو پکڑ کے باہر نکال دیا، اور ایک کہ میں تبلیغ کرنے گیا وہاں پہ تو لوگ تو میرے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے میں زری ہوں. زری پہ نہیں لوگ ٹوٹتے، اس طرح سے وہ تبرکات لینے کے لیے میرے ٹوٹ پڑے. جان لیں کہ پھر ہے کوئی مشکل، کیونکہ اکثریت لا یعقلون، وہ تو اکثریت عقل نہیں رکھتی. اکثریت جو ہے وہ تو دنیا کی طرف بھاگتی ہے. لا یشکرون، وہ تو شکر گزار اکثریت نہیں ہوتی. آپ کیسے اکثریت میں مقبول ہو گئے؟ یا تو مان لیں کہ میرے پاس صلاحیت انبیاء سے اوپر ہیں تو میں نے تبلیغ کی تو لوگ اشش کر اٹھیں، یا یہ تسلیم کر لیں کہ میں نے ایسی تیزی دکھائی ہے کہ اپنی بات بھی پہنچائی ہے اور انہیں سمجھ بھی نہیں آئی، کیونکہ سمجھ آئی ہوتی تو وہ یہ سلوک نہ کرتے. لہذا مخلصانہ تبلیغ کا ہمارے پاس سورس ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگانی. اور علامت کیا ہے؟ دنیا سے کچھ جائے، آپ کے آرام جائے، مال جائے، زحمت بدن کی زحمتیں آپ کی خرچ ہوں. اس کے بعد مکی دور گزرنے کے بعد اگر کچھ مدنی دور آتا ہے وہ قابل قبول ہے. بعض انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکومت دے دی، بعض انبیاء ہیں کہ جو اسی طریقے سے آزمائش کے مرحلے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت ایک نوع حاصل ہو گئی، کیونکہ جب طوفان آیا سارے کفار مر گئے تو صرف مومنین ہی تھے. تو مومنین نے کس کو اپنا آقا اور مولا بنانا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو ہی. اب وہ حالات قرآن نے ذکر نہیں کیے، کیونکہ قرآن کریم نے مختلف انبیاء کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا ہے. حکومت اور حاکمیت کے اعتبار سے قرآن کریم نے بالخصوص جناب سلیمان علیہ السلام اور جناب داؤد علیہ السلام کو ذکر کیا ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کو ذکر کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کے اب طوفان ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بادشاہ بن گیا. وہی بادشاہ ہیں، انہوں نے حکومت چلانی ہے. تو خلاصہ کلام یہ پہلا مورد تو ہمارے پاس آ گیا، اس کو تکرار کریں اپنے وجود میں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے پاس سے دنیا گئی ہے میرے پاس سے دنیا جائے گی تو پھر ہے. یعنی ہماری شہوات داؤ پہ لگنی چاہیے تبلیغات کی وجہ سے، ہمارے اموال داؤ پہ لگنے چاہیے، ہماری عزت داؤ پہ لگنی چاہیے. اگر یہ دنیا داؤ پہ نہیں لگتی تو وہ تبلیغات کامیاب اور مخلصانہ تبلیغات نہیں ہیں. دوسرا پہلو کہ تبلیغ میں کیا پڑھا جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگانی میں بہت آشکار یہ مطلب ہے. سب کی دعوت عبادت الہی کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ السلام کے آپ خطبہ نہج البلاغہ میں اور مکتوبات دیکھیں،
آپ وہاں پہ تعجب آور حد تک دیکھیں گے کہ بار بار عبادت الہی و تقوی الہی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز ہے۔ آخر یہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت ہمارے معاشرے سے کیوں غائب ہو جائے؟ کیوں آخر ہماری گفتگو ہو تو اس میں سے 20-25 منٹ وہ توحید کے مطالب کے اوپر مشتمل نہ ہو، وہ اللہ کی بندگی کے اوپر مشتمل نہ ہو؟ یہ کیوں معاشرے میں رائج ہو گیا کہ آغاز ہی میرا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے انبیاء یا ائمہ علیہم السلام میں سے کسی امام کو رازق یا خالق وہ ثابت کر کے رہنا ہے اور پھر تبرہ دوسروں کے اوپر کر کے دکھانا ہے؟ ٹوٹل مجلس کا خلاصہ یہی ہے، جسے آپ کہتے ہیں فضائل اور رضائل۔ فضائل اہل بیت پڑھیں، رضائل دشمنان اہل بیت پڑھیں، اور لوگ اس میں نعرے لگائیں اور پھر رو دھو کے چلے جائیں، اور جو رو دھو کے بھی جائیں ان واقعات کو بھی سنائی آئیے۔ خطہ طلاب میں یہ بہت ایک خطرناک چیز ہے، صرف سنائے واقعات مصائب میں یا وہ اپنے مواد علمی میں پڑھیں۔ لہذا مواد کیا تبلیغ کا ہونا چاہیے؟ 3 ہم نے پوائنٹس پڑھ لیے۔ عبادت الہی، میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو زحمت کرنے پڑے گی، یہ بنے بنائے تقریریں اس موضوع پہ ہیں ہی نہیں، بہت قلیل افراد نے پڑھا ہے یہ، اور آج کے دور میں مبتلا مسئلہ ہمارے لیے بن گیا ہے یہ۔ اس لیے پہلا ہے عبادت الہی، اس موضوع کو تیار کریں، آمادہ کریں۔ عبادت کا مفہوم، عابد معبود کا تعلق، عبادت کی وسعتیں کتنی زندگی کے حصوں کے اوپر مشتمل ہے، تقوی الہی، خوف الہی، اس کے اثرات، اس کے واقعات، اس کو برپا کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگانی میں، اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں۔ نمبر 3، حجت الہی کی اطاعت، حجت الہی سے تعلق، حجت الہی کی محبت، حجت الہی کو بیان کریں۔ جب ہم نے یہ 3 چیزیں بیان کی تو یہ بڑی حد تک ہمارا، یعنی ہر تقریر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ حجت الہی کا تعارف کیسے؟ حدیثیں سنائیں اور صرف ائمہ علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام کے بے شک فضائل نہ پڑھیں، لیکن ائمہ علیہم السلام ہی کے نام سے جب آپ اتنی عمیق معارف بیان کریں گے، یہ عمیق معارف فضائل اہل بیت بن جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں افضل ترین فضائل انہی معارف کا بیان ہے۔ لہذا مثلا بار بار امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام صادق علیہ السلام، لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے گا کہ اگر دین کا کوئی سورس اور منبع ہے وہ امام صادق علیہ السلام ہے۔ لہذا یہ روش بنائے کہ یہ تینوں ہماری گفتگو میں چیزیں آ جائیں۔ چوتھی چیز کو ادھر قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ بڑے موضوعات میں سے ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے، اور قرآن کریم میں واضح آیات میں آیا کہ اگر تم اللہ کی معرفت چاہتے ہو، یعنی مفہوم آیت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند متعال کی آیات کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے نفس کے اندر اور اپنے نفس سے باہر جو اللہ تعالیٰ کی نشانی اور آیات ہیں ان پہ غور و فکر کرو۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر گمراہی کی طرف چل پڑو گے۔ لہذا یعنی یہ آیات کا ایک نچوڑ ہے جو میں نے عرض کیا۔ بالفاظ دیگر خلقت آسمان اور زمین، مخلوقات کی خلقت کے اوپر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور تفکر خلقت کے اوپر کرتے ہیں۔ ہم نے خلقت میں تفکر ترک کر دیا۔ اب آئیں حضرت نوح علیہ السلام خلقت کا کیسے بیان کرتے ہیں۔ خلقت کے یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے یہ آپ کی گفتگو کو جاذب بنا دے گا، پرکشش بنا دے گا۔ آپ جب پہلے 3 کو لے کے آئیں گے تو بالآخر آپ کو واقعات کے ذریعے ہی عوام کو سمجھانا پڑے گا، لیکن جو چوتھا پہلو ہے یہ بہت افراد کو جاذب کر دیتا ہے، یعنی جذب ہوتے ہیں افراد، ان کی روزمرہ زندگی سے مثالیں لائیں۔ اسی طرح سے معاشرے کے آس پاس کی امور سے آپ مثالیں لائیں، وہ مثالیں لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہیں اور مسائل حل بھی کرتی ہیں۔ مثلا ہم کامیاب ترین ہستیوں میں امیر المومنین علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے آپ خطبات دیکھیں نہج البلاغہ میں، آپ کو چونٹی پہ خطبہ پورا نظر آئے گا، چونٹی کے اوپر خطبہ دیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی شے ہے، کبھی غور تو کرو کہ کیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پسلیاں بنائی، اس کے سوراخ ہیں جن سے وہ دیکھتی ہے، یہ سانس کیسے لیتی ہے،
یہ چلتی کیسے ہے جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی؟ اس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چونٹی کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اتنے خوبصورت اور بلاغت کے ساتھ جم کر کے ممکن نہیں ہے کسی اور بشر کے لیے کہ وہ اس طرح کا کلام لے آئیں۔ اسی طرح ٹڈی کے بارے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان، ٹڈی کے بارے میں بیان کیا کہ کس طرح سے ٹڈی کو اللہ نے خلق کیا اور اس میں کیا خصوصیات رکھی۔ چمگادڑ کے بارے میں خطبہ امام کا، مور کے بارے میں امام نے خطبہ دیا۔ اسی طریقے سے اور خلقت ہے، پہاڑوں کے بارے میں، بادل ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اس سے امام علیہ الصلوۃ والسلام مثالیں دیتے تھے۔ اب عربوں میں جو اس وقت رائج چیزیں تھیں وہ اونٹ تھا، گھوڑا تھا، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں تھیں، دودھ وغیرہ، گوشت ہے، سبزیاں ہیں۔ آپ نہج البلاغہ دیکھیں گے کہ ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے نہج البلاغہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا کلام اگر اس سے خارج ہو جائے تو ہم لوگوں کو کس طریقے سے اللہ کی خلقت پہ غور و فکر کی دعوت دیں گے؟ جب مبلغ نہیں غور و فکر نہیں کیا تو وہ باہر کیسے لوگوں کو بتائے گا؟ اس لیے چیزوں کے اوپر بہت غور و فکر کریں آس پاس کی، آپ بہت ساری چیزیں خود بھی سیکھیں گے اور سمجھتے چلے جائیں گے۔ آئیں اب ہم ادھر ذرا سورہ نوح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ نے آسمان سے تمہارے اوپر مسلسل نازل کی بارشوں کو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے اموال اور اولاد بیٹے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے خوبصورت باغ اللہ تعالیٰ نے اگائے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ نے نہروں کا جال بچھا دیا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی توقیر اور تعظیم نہیں کرتے؟ اس میں سے ایک ذرہ بھی اگر مخلوق میں سے کسی نے تمہیں دیا ہوتا تم اس مخلوق کی کتنی قدر کرتے؟ اس اللہ نے تمہیں وجود دیا، تمہیں سالم بدن دیا، اچھے قبیلے میں خلق کیا، صحت تمہیں دی، غور و فکر کرنے کے لیے عقل دی، کوئی حیوان نہیں بنایا، طیبات تمہارے لیے رکھ دے۔ اس قدر نعمات ہیں، اس قدر نعمات کہ اگر پورے جہاں کے درخت قلم بن جائیں اور سارے کے سارے پانی کے ذخیرے وہ سیاہی بن جائیں اور لکھنے بیٹھیں تو یہ سارے وسائل ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کی شمار یا اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اور اس کی توقیر اور عزت ہی نہیں کرتے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کے غموں میں سے یہ غم تھا کہ کیوں تمہارے دل میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے، تمہارے دل میں کیوں اللہ کی توقیر نہیں ہے؟ ما لکم، کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی توقیر اور تعظیم نظر نہیں آتی۔ واقعی معاشروں سے اللہ کی تعظیم ہی غائب ہو جائے تو پھر کس کی تعظیم ہے؟ اللہ کی عظمت آپ دیکھیں، قرآن کریم کبھی پڑھیں تو عظمت الہی ہر ذرے سے، ویسے تو پوری کائنات سے ہی جلوہ گر ہے لیکن آیات میں بہت جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں سب سے عظیم ترین ہستی وہ آئمہ علیہ السلام، آئمہ علیہ السلام میں امیر المومنین علیہ السلام سے بھی عظیم ترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرماتا ہے تو اس میں تعظیم الہی جھلک رہی ہوتی ہے، معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں اللہ تعالیٰ سخت ترین الفاظ بھی رسول اللہ کو بیان کر جاتے ہیں۔ مثلا اگر یہ رسول ہماری ہدایت کے بغیر یا کوئی اور وحی، ہماری وحی کے بغیر کچھ اور بیان کر جاتا تو ہم دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ دیتے اور شارک کاٹ دیتے۔ یا یہ کہ رسول آپ جو ہیں وہ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ دیکھیں عظمت جس سے آشکار ہے یا نہیں اللہ کی بالاتری، اللہ کی بلندی، اس اللہ کا انکار کیسے ممکن ہے؟ یعنی جس کے سامنے انبیاء و اولیاء عاجز ہیں، جس کے خوف سے رسول اللہ اور امام علی کانپتے ہیں، وہ اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے انبیاء و ائمہ علیہ السلام اپنے آپ کو ایک گناہ گار کی طرح پیش کرتے ہیں، ان کے جملات اس لیے گناہ گار والے ہیں عظمت الہی کے پیش نظر۔ اگر عظمت الہی ہمارے وجود میں جنم نہ لے، نفس کے اندر حقیقت بندگی جنم نہیں لے سکتی۔
یعنی یہ جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں بھی بیان فرمایا، شعبانی مناجات شعبانیہ کہ بہت عمیق یہ مناجات ہیں، اور ائمہ علیہ السلام کی مناجات ہے، سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے، اور اس کی خصوصی تاکید علماء کرام فرماتے ہیں۔ اس کے معنی کو یاد کرنا چاہیے، اس کے جملات کو یاد کر کے ہمیں اپنی قنوت میں دعاؤں میں پڑھنا چاہیے۔ اس مناجات شعبانیہ کی تاکید کرتے ہوئے امام خمینی وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ کی عظمت کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب امام صادق علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک گناہگار کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ باعظمت ذات اتنی ہے، اس قدر باعظمت ذات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک گناہگار کے طور پہ پیش کر کے وہ جملات ادا کرتے ہیں کہ جو ایک گناہگار نے ارتکاب کیا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی جرم کا انجام نہیں دیا، کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم عن الخطا، معصوم عن القبائح ہیں، کسی بھی قباحت کا گزر اہل بیت علیہ السلام کے پاس سے نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اپنے آپ کو عظمت کے پیش نظر کیا قرار دیتے ہیں؟ دیکھیں ایک گناہگار کی طرح پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کائنات کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا خود تذکرہ کر کے مخلوق کے اندر اپنی عظمت کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سے انداز تبلیغ بھی سمجھ لیں، آیات پڑھیں، نعمات والی آیات، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کس نے دیا۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن میں واضح آیت ہوئی کہ جب تیرے رب کی نعمت کا تذکرہ آ جائے رسول اسے بلند آواز میں بیان کرو، ہر جگہ کہو کہ یہ گاڑی میرے رب نے دی، یہ صحت میرے رب نے دی، یہ شفا میرے رب نے دی۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ دنیا اگرچہ وسائل اور وسائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، یہ نظام الہی ہے، اس نے وسیلے بنائے ہیں، واسطے بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں، لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ سب اسباب کو تم طے کر کے اصل سبب تک پہنچو، اور وہ اصل سبب اللہ کی ذات ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَإِلَّا ایک نعمت جو ہمارے سامنے آشکار ہو رہی ہے وہ کتنے واسطوں سے آشکار ہو رہی ہے۔ مثلا زمین کے اندر بیج بویا کسان نے، اس کے اوپر ہل چلایا کسان نے، سورج نے مہربانی کی اس کے اوپر نور بخشا، ہوائیں ادھر چلی، پانی اس کے اوپر بہا، ہم سب کی طرف کوئی نہ کوئی نسبت دیتے جائیں، کیونکہ سب بھی اس سبب بن رہے ہیں نا ایک گندم کے خوشے کے باہر آنے کا۔ ان سارے اسباب کو آپ طے کر کے اصل سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچیں، اور پھر نسبت دیں کہ اللہ نے اس گندم کو اگایا، اللہ نے مجھ تک پہنچایا، اللہ نے میرے لیے رزق آمادہ کر کے رزق کے طور پہ پیش کیا۔ یہ سورہ واقعہ میں ہے کہ تم لوگ زارع ہو یا اللہ کی ذات، زارع یعنی کسان۔ اب یہاں پہ اگرچہ قرآن کریم نے زرع کی نسبت اللہ کی طرف دی، لیکن اللہ کی صفات میں سے اس صفت کو ہم خالق کے اعتبار سے دیکھیں گے، یعنی تم کسان ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کاشت کیا ہے۔ یہ ایک سوالیہ انسانی ذہن سے یہ سوال اٹھایا، لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عظمت الہی کو مخلوق میں اجاگر کرنا یہ ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ مخلوق کو اللہ سے جوڑیں، ائمہ اطہار علیہ السلام وسیلہ اور سبب ہیں تاکہ اللہ سے مخلوق کو جوڑیں، صراط مستقیم ہیں کہ صراط مستقیم پہ چل کے اللہ تک پہنچتے ہیں، حبل اللہ ہیں کہ حبل کے ذریعے، رسی کے ذریعے اللہ تک پہنچیں، وہ اللہ تک پہنچے نہ ادھر ہی پہلے رک جائیں، یہ تو پھر سارا عبث ہوگی چیز۔ اس لیے آپ اس فلسفے کو تبلیغات میں جانیں کہ اگر اللہ تک آپ سامعین کو اور مجمع کو نہیں پہنچاتے، ایک عبث کام ہم سے جنم لے گا۔ ضروری ہے کہ ہم ان ہستیوں کا تعارف اس طرح سے کرائیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی اور ایسا تعارف کرا رہے ہیں تو یہی معاشرے کا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے خالق بھی ائمہ کو سمجھنا شروع کر دیا، رازق بھی، رب بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے غالیوں کا اور نصیریوں کا اسی لیے شدت سے مقابلہ کیا، مبارزہ کیا، ختم کیا روئے زمین سے انہیں، تاکہ یہ والا فساد پیدا نہ ہو کہ اللہ تک ہدف تھا اللہ تک پہنچے، وہ اللہ تک پہنچانے میں ناکام یا اللہ تک پہنچانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نعمات الہیہ
کا تذکرہ کر کے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، توقیر الہی کو بلند کریں۔ پھر آگے دوبارہ تذکرہ خلقت کے اوپر غور کریں۔ وقد خلقکم اطوارا، طور کہتے ہیں حد الشیء، ایک شے جب ختم ہو جائے اس کی حد کو کیا کہتے ہیں؟ طور، تے واؤ رے، صحیح ہے، طور۔ بہت دقیق یہ آیت ہے، اور اس آیت کو علماء بھی بڑی دقت سے بیان کرتے ہیں۔ وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حضرت نوح علیہ السلام کی دیکھیں معرفت کی بلندیاں ان کی، کہ اس نے تم لوگوں کو خلق کیا طور طور۔ طور یعنی ایک مرحلہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو اختتام اس کا ہو رہا ہے نا جس پہ، اسے کہیں گے طور، پھر اس سے ایک اور نیا مرحلہ شروع ہے، وہ ختم ہوگا تو وہ اختتام کیا کہلا جائے گا؟ طور۔ حد الشیء، ایک شے کی جو حدود ہوتی ہیں وہ اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ یا اس کو بیان کیا کہ وحالہ التی ہوا علیہا، ایک شے کے اوپر جو کل کا کل حالت طاری ہے جس کے اوپر وہ مشتمل ہے، اسے کہیں گے طور۔ اللہ نے جب ہمیں خلق کیا ہے تو اطوارا خلق کیا ہے، یعنی ہماری زندگی اور خلقت کے مراحل ہیں، ہر مرحلہ بر مرحلہ تمہیں اللہ نے خلق کیا ہے۔ ایک مرحلے میں کیا تھے؟ نطفہ، اگلے مرحلے میں مضغہ، اس کے بعد علقہ، پھر جسم سوی، پھر نفس، پھر دنیا کی زندگی، پھر برزخ، پھر قیامت۔ اللہ نے دیکھو کیسے تمہیں خلق کیا، عمارت اوپر جاتی جا رہی ہے۔ یہ نطفہ کیا تھا؟ ذرات، زمین کے ذرات، مٹی سے آئی یہ ذرات، مٹی کو وہ منبع قرار دیا کہ جس سے ہر چیز پھوٹ رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خلقکم اطوارا، کہ کس طرح اللہ نے تمہاری خلقت کی کہ رک ہی نہیں رہے، ایک مرحلے کے بعد اگلا مرحلہ، پھر اگلا مرحلہ، پھر اگلا مرحلہ۔ تو خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو طبق بہ طبق کیسے خلق کر دیا؟ وہ آج ہمیں بھی نہیں نظر آ رہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، 7 آسمانوں کی نہیں خبر کہ کیسے بنے ہیں، کہاں پہ 7 آسمانوں کی تفسیر کیا ہے، مفسرین شدت کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی قابل اطمینان تفسیر 7 سماوات 7 آسمانوں کی نہیں ہے کہ سب متفق ہوں اس پر، ابھی تک کوئی نہیں آئی، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ 7 آسمان ہیں، قبول ہے 7 آسمان، اور طبق بہ طبق ہیں، اور ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ 7 آسمان مادی ہیں۔ سائنس نے کچھ چیزیں ایجاد کی ہیں، اس سے کچھ ایک گمان بعض لوگ پیدا کرتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم آسمان دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتے ہیں؟ کہکشائیں اور ستارے۔ تو سائنس نے ایک اور لیئر کو دریافت کر لیا ہے کہ یہ جو اوپر کہکشائیں اور ستارے ہیں یہ سارے بلیک ہول میں جا رہے ہیں، اور بلیک ہول جو ہیں یعنی ابھی یہ آپ کی کائنات ہے، یہ کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کہکشائیں اور ستارے۔ یہ ساری کہکشائیں اور ستارے جا رہے ہیں، اس سیدھ میں یوں جا رہے ہیں، ایک سیاہ گڑھے میں جا رہے ہیں۔ یہ سیاہ گڑھے جو ہیں یہ سب مل کے ایک ڈبہ بناتے ہیں، اور لا تعداد بلیک ہول موجود ہیں۔ اب بلیک ہول کے بعد کی پھر انہوں نے ایک اور لیئر ایجاد کی کہ مثلا ہر جس طرح زمین کا یہ جو نظام ہے، یہ نظام مل کے کیا بناتا ہے؟ ایک کہکشاں، یہ کہکشاں مل کے کیا بناتے ہیں؟ مثلا بلیک ہول۔ کئی بلیک ہول مل کے ایک اور چھت بناتے ہیں، انہوں نے اس چھت کا نام یونیورس رکھا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہے ممکن طباق، لیکن اگر ہم اس کو بھی بالفرض مان لیں تو ابھی 4-5 اور ابھی ایجاد کرنے کے قابل ہیں کہ اور ایجاد کریں گے، کہاں کائنات ختم ہوتی ہے نہیں پتہ۔ لہذا دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کس قدر امت کو تفکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ ادھر باتیں کرتے ہیں کہ یار نہج البلاغہ سنا کے انہیں تو ابھی طہارت نجاست کا نہیں پتہ، تم نہج البلاغہ کے خطبے انہیں سنا رہے ہو۔ ادھر دیکھیں نوح علیہ السلام کیا سنا رہے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے جو مخاطبین تھے انہیں سمجھ آتے تھے وہ خطبے؟ یہ استدلال باطل استدلال ہے کہ اسے تو تقلید کا ہی نہیں پتہ، تو تم اسے یہ والے فلسفے ولایت فقی پڑھاتے ہو، اسے تو فلاح ہی نہیں پتہ، تم اسے اتنی توحید کی باتیں بیان کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کہا کہ کیف خلق اللہ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ 7 آسمان کیا ہیں،
لوگوں کو اس کا علم نہیں، یعنی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم نے رشد کر کے پہنچنا کہاں پہ ہے اور کہاں پہ تم کھڑے ہو ابھی. تم تو اللہ پہ ایمان نہیں لائے، تعظیم الہی تمہارے سینوں میں نہیں ہے، اور تم نے پہنچنا ہے کہ 7 آسمانوں کی معرفت حاصل کرنی ہے. طبق کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک طبقہ بھی اردو میں بھی الحمدللہ چلتا ہے، ایک طبقے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، طبق در طبق. تو اس طرح سے آسمان اللہ نے خلق کی، آسمانوں کی دنیا. اسی لیے اس آسمان کو کہا کہ سماء الدنیا، قرآن نے یہ نام رکھا کہ ہم نے آسمان دنیا سما کو کس سے پر کر دیا؟ یہ کواکب سے اور نجوم سے. آگے ملاحظہ کریں، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان آسمانوں میں اللہ نے قمر کو نور قرار دیا، روشنی کا منبع قرار دیا، روشنی قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے چراغ قرار دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اس آسمان میں نہیں، فِيهِنَّ سماوات کی طرف لوٹ رہی ہے. سارے آسمانوں میں سورج ہیں، چاند ہیں. ابھی تو سائنس نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ مثلا فلاں سیارے کے ارد گرد اتنے چاند ہیں. یہ چاند ہماری زمین کا ٹکڑا ہی ہے، خارج نہیں ہے، لیکن زمین سے جدا ہوا ہے اور زمین کی حرکت سے وابستہ ہے. جبکہ باقی ہر ایک سیارے کی کیا ہیں؟ اپنے اپنے چاند ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے زمین سے نبات کو اگایا. کسان جو ہے نا وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں، کھادیں بھی ڈال دیں، سورج بھی چمک رہا ہے، پانی بھی دے دیا. اب وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں سے کچھ اگ آئے، کس طریقے سے یہاں پہ کچھ نکل آئے. یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس نے زمین سے اگا دیا. اور کبھی آپ کائنات کا، بلکہ فقط اس دنیا کا آپ مشاہدہ کریں، جہاں پہ قدرت نے اگایا ہے وہ ہمیشہ حسین اور جمیل ہے، اور جہاں انسان نے اگایا ہے وہ اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے کہ اسے انسانی ہاتھوں نے آگے پیچھے کیا ہے. مثلا پہاڑوں کو اللہ نے کیسے سجایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں کو سجایا. تو آپ جو منظر دیکھتے ہیں خوبصورت، وہ انسان کے بس سے باہر ہے. وہ نہ اتنے درخت اگا سکتا ہے اور نہ اتنی رکھوالی کر سکتا ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس طرف توجہ دی کہ تم اس طرف غور تو کرو کہ کس طریقے سے ایک چیز اگتی ہے. تم تو کھا جاتے ہو خالی، کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کیسے اگی ہے وہ، کتنے مراحل اس نے طے کیے ہیں، کس نے اس کے اندر حرکت دی، اس حرکت کو زمین کی ظلمتوں اور اندھیروں میں کس نے شگافہ کیا، کس نے اس تک مختلف طرح کے خطرات سے اسے بچا کے زمین سے باہر نکالا. پھر زمین کے اوپر خطرات ہی خطرات ہیں، پرندے اس کے لیے خطرہ ہیں، جڑی بوٹیاں خطرہ ہیں، سورج اس کے اوپر زیادہ چمک جائے خطرہ ہے، پانی زیادہ مل جائے خطرہ ہے، طوفان آ جائے اس کے لیے خطرہ ہے. سب خطرات سے اللہ نے نکال کے کیسے اسے بلند کیا. اور آپ کائنات کے اوپر ایک بہت تعجب آور چیز دیکھیں گے، بہت تعجب آور، اور آپ اپنی زندگیوں میں اسے اختیار بھی کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کے اوپر موقوف ہے، جو کاملاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اس کا انحصار ہے، وہ تمام خطرات میں بھی باقی رہ جاتی ہے. اس کی تدبیر ہوتی ہے. چاہے پورے صحرا میں دیکھیں گے ایک پھول اگا ہوا ہے، ہم کہیں گے یہ پھول کیسے اگایا. صحراؤں کی دنیا میں چڑیا دیکھیں گے، یہ اتفاق ہوا ہے بعض صحراؤں سے گزرتے ہوئے، نہ پانی نہ ادھر کھانے کو کچھ. تو پرندوں کو دیکھ کے تو انسان تعجب سے مر جاتا ہے کہ یہ تو پرندے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ نازک جانور ہے، ایک جلد مر جاتا ہے. تو کہاں سے اس کی خوراک آ رہی ہے، کہاں سے کھا پی رہے ہیں وہ. اسی طرح سے آپ اپنی زندگی میں کل انحصار ایک دفعہ اللہ پہ کر کے دیکھیں. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خطرات میں اتنے نازک مخلوقات کو خلق کر کے ان کو باقی رکھتا ہے، تو ہمیں عقل و شعور دے کے کہ اللہ تعالیٰ آگے ہماری بقا کا سبب پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے اس کے اوپر دقت کریں. واللہ انبتکم من الارض نباتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات کی امور سے کتنا نوح علیہ السلام وابستہ کر رہے ہیں. غور و فکر کائنات پہ کرو، ہر ذرہ اللہ تک تمہیں لے کے جائے گا. ثم یعیدکم فیہا، اور پھر اسی زمین میں تمہیں دوبارہ پلٹا دے گا اللہ کی ذات. اسی زمین میں انسان جاتا ہے. آئے بھی تو ہم ادھر سے ہی نا، زمین سے وہ ہمارے سارے عناصر آئے نا.
نطفہ کیسے بنتا ہے؟ انسان ہی کے والدین ہیں، وہ کھاتے ہیں گوشت اور خوراک، پھل سبزیاں۔ یہ پھل سبزیاں کہاں سے ہوگی؟ زمین کے اندر سے۔ اس کے اندر ساری کی ساری غذائیت، انرجی، ہر چیز، ذرات کس نے ڈالے؟ زمین نے۔ پھر اسی کو جانوروں نے کھایا، جانوروں نے کھایا، انہی سے گوشت بنا، انہی کو ہم نے کھایا۔ جب ہم نے کھایا تو ہمارے معدے نے اس کو اس طریقے سے اس کے اندر ہلچل مچایا کہ اس کا ایک نچوڑ نکال لیا، نچوڑ نکال کے وہ ایک جگہ پہ بین الصلب و ترائب جمع ہوتا رہا۔ پھر اس کے اندر اللہ نے پریشر ڈالا، پریشر ڈال کے وہ منتقل ہوا۔ منتقل ہونے کے بعد اس کی زندگی کا، ایک قطرہ آب کی زندگی کا اللہ نے اہتمام کیا۔ اگر وہ وہاں پہ ٹھہرا نہ رہے، سخت ہو جائے گا، گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ٹھہرا رہے، تھوڑی دیر کے بعد جھلی اس کے اوپر بن گئی، جیسا کہ یہ دودھ کے اوپر جھلی بنتی ہے۔ وہ جب جھلی بن گئی تو اس کے اندر کو گوشت میں تبدیل کیا، پھر اس سے وہ آگے بڑھا اور ایک سالم انسان خلق ہوا۔ یہ سارا کہاں سے آیا؟ وہ سلالۃ من الطین، وہ مٹی سے سلالہ بنا، اور اسی مٹی میں تم دوبارہ مرنے کے بعد ڈال دیے جاؤ گے۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر اسی مٹی سے اللہ تمہیں نکالے گا، اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تم لوگوں کے لیے زمین کو بساطا، بچھا دیا ہے۔ بستر نہیں بچھتا، جیسے بستر بچھ جاتا ہے تو کتنا سکون دیتا ہے۔ زمین کو اگر اللہ تعالیٰ نے بچھایا نہ ہوتا تو ادھر زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہوتا۔ لہٰذا زمین کو اللہ نے بچھا دیا۔ کس طرح سے بچھایا ہے؟ کہ اس کی حرکت تمہارے سکون کا سبب ہے۔ تھوڑی سی کم ہو جائے، پوری زندگی برباد ادھر کی۔ تھوڑی سی تیز ہو جائے، چکر آنے لگ جائیں گے، اڑ جائیں گی یہ ساری چیزیں۔ ایسی زمین کے اندر حرکت ہے کہ اس حرکت میں ہمیں سکون ملتا ہے، وہ ہمیں ساکن لگتی ہے۔ اس لیے زمین کا بچھانا، اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں۔ کیوں اللہ نے زمین کو بچھایا؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تاکہ اس دنیا میں سکون لو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا، تاکہ تم اس زمین سے اپنے لیے راستے نکالو۔ فجاجا، وسیع، فجاج کہتے ہیں وسیع راستوں کو۔ اگر یہ زمین اللہ نے نہ بچھائی ہوتی، ساری غیر ہموار ہوتی، تو کوئی راستہ نکلتا؟ یہ تو آپ نے بڑے بڑے گڑھے دیکھے ہوں گے، اچانک آ جاتی ہے، وہ نیچے پانی ہے، تو ادھر تو نہ پل صحیح طرح سے بنتے ہیں اور نہ روڈیں نکلتی ہیں۔ وہ اللہ نے زمین کو بچھایا ایسے ہے، کشتی بنا لو تو کوئی اس کے اندر مسئلہ ہی نہیں آئے گا، پورے سمندروں کے اوپر چلاؤ۔ اسی طرح سے تھوڑی سی زمین کو آگے پیچھے کرو، وہ وسیع راستے بن جائیں گے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا، اس سے تم لوگ نکالو، سبلا، راستے، فجاجا، وسیع و عریض راستے۔ قال نوح، پھر نوح علیہ السلام نے کہا رب انہم عصونی، اتنی نعمتیں اللہ کی انہیں یاد دلائیں، کیونکہ اس دور میں تو صرف راستوں کی وجہ سے ہی سفر ہوتے تھے، ہوائی سفر تو تھے نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فضا میں بھی ہوائی سفر ہے، ورنہ جہاز ٹکرا جائیں۔ یہ اوپر راستے انہوں نے بنائے ہیں، روڈیں بنائی ہوئی ہیں ایک قسم کی، جن میں جہاز چلتے ہیں۔ اگر یہ نہ بنائے نا تو جہاز ٹکرا جائیں گے، گر جائیں گے۔ ادھر ہی انہوں نے سگنل بھی ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری ہوائی چیزیں وہ جہاز کے اندر سسٹم لگائے ہوتے ہیں، اس سے جہاز کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کس راستے کے اوپر میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا اپنے راستے پہ، کوئی جہاز گزرنے والا ہے یا نہیں گزرنے والا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ لوگ میری معصیت کرتے ہیں۔ اگر نبی کی معصیت ہو، اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کے ضابطے متعدد جگہوں پہ آئے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ ان تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ ادھر بھی یہی ہے کہ انہوں نے معصیت کی، میری اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، انہوں نے ان لوگوں کی اطاعت کی ہے کہ جن کا مال اور جن کی اولاد فقط اور فقط خسارے میں ہی اضافہ کرتی ہے، یعنی اپنے ملا کی، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، امیر کبیر طبقہ ہے، ان کی تو یہ پیچھے چلتے ہیں لیکن میری اطاعت کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ایسی انہوں نے چالیں چلی ہیں، ایسی سازشیں کی ہیں کہ انتہائی بڑی بڑی سازشیں انہوں نے کی ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ،
ولا تذرن ودا، کہ انشاءاللہ تعالی یہ قوم نے جو ان کے اوپر ستم کیا کہ مختلف بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس کا بیان اگلے درس میں آئے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔